اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر کے مسائل پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے حق مہر کے کچھ احکام سنے۔ اس ویڈیو میں معاشرے میں پائی جانے والی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو شریعت کے موافق نہیں ہے اور شریعت کی حکمت کے منافی ہیں۔ مثلاً پہلی چیز کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق مہر، ایسے مرد ہیں جو حق مہر بہت زیادہ لکھواتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ دینا کس نے ہے، یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دینا تو ہے نہیں، کبھی جب فوت ہوں گے تو دیکھے جائیں گے، جو مال بانٹے گا، جو بچے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اور ان کا ارادہ یہ مال دینے کا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کے نزدیک زنا کرنے والا شمار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت بات ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ جتنا مرضی مہر طے کروا لو، دینا کس نے ہے، یہ ایک بہت گناہ کی بات ہے اور بہت سخت بات ہے۔ اس کی طرف ضرور احتیاط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے حق مہر رکھ لے۔ منیمم مقدار تو ہے 10 درہم، جس کو ہم نے کہا تقریباً 30 گرام چاندی، جو آج کے دور میں کم از کم 6,000 ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا کوئی مقدار نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ حق مہر بہت زیادہ بھی نہ ہو، کم ہو، لمیٹڈ ہو، لیکن شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جتنا مرضی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اس کی طرف سے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہماری برادری میں بھی کوئی نکاح ہو رہا ہے تو بس یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ 15,500، 18,000، 20,000، جو ایک جماعت میں چل رہا ہے بس اتنا ہوگا۔ لڑکی والے اگر چاہیں بھی تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مہر کتنا ہوگا، اسے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جو بعض اوقات لڑکی والے ہیں وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی لڑکی بیچی ہے، اور اگر کبھی کوئی مہر کی بات کر دے تو جو لڑکے والے ہیں وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں اور یہ حق مہر کا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسری برادریوں میں، دوسری قوموں میں حق مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو حق مہر کے عوض سونا ملتا ہے۔ ہماری برادری میں حق مہر مختصر ہوگا، 15,000 روپے ہوگا، 10,000 روپے ہوگا، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ آپ کو سسرال کی طرف سے ڈھیر سارا سونا ضرور ملے گا، یہ شوہر آپ کو سونا ضرور دے گا۔ تو نیٹ بات وہیں پہ پہنچتی ہے، لیکن پھر تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے۔ اس وقت یہ سسرال والے وہ سارا سونا واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک انہوں نے دیا ہے تو وہ اگر طلاق ہو گئی تو واپس لے سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر لینے والا شخص ایسا ہے جیسے کسی نے تھوک کے چاٹ دیا ہو۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ آیت ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 20 ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے دیا ہے حق مہر کی عوض میں تو اب اسے واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان باندھو گے؟ کیونکہ عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب انہیں کوئی اور عورت اچھی لگتی تھی تو وہ پہلی عورت پر تہمت لگاتے تھے اور وہ پہلی عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ اور اس آیت کے متعلق آتا ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حق مہر کم رکھو اور زیادہ حق مہر پر نکاح نہ پڑھو، تو ایک عورت نے اٹھ کر یہ آیت تلاوت کی اور اس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حق مہر بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، آپ اس معاملے میں درست ہیں اور لوگ سمجھدار ہیں اس دین کے معاملے میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی بری یا غلط بات نہیں اگر کوئی عورت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی رکھوا سکتی ہے، اور یہ شوہر اور سسرال والوں پہ لازم ہے کہ جو حق مہر ہے وہ ادا کریں۔ اسی طرح جو تحفے انہوں نے دیے ہیں وہ بھی بیوی کی ملکیت ہیں، وہ بھی اسی کے ہیں، اسے بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ آخری بات یہ
کہ ابھی بھی جو لڑکیاں ہیں ان کی ماں انہیں سمجھاتی ہیں کہ حق مہر معاف کر دو، لڑکیوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اسے معاف کر دو، حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ شریعت نے انہیں حق دیا ہے۔ اور بعض اوقات اگر دلہن اگر پہلے دن حق مہر معاف نہ کرے تو پھر جو دولہا کے رشتہ دار ہیں وہ بڑا عجیب انداز سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی رات ہی حق مہر معاف کر دیا اپنے شوہر کو، اور شوہر جو ہیں وہ خوشی خوشی فوراً سے قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی مل گئی تو اب اس سے اب اتنا پیسہ بھی نہیں دینا۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں سورہ نساء میں، تو اس میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں اگر وہ کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یعنی پہلے تم خوشی سے دینے کا ارادہ تو کرو، خوشی سے دو تو صحیح، اور پھر اگر وہ اپنی خوش دلی سے، پریشر میں نہیں، ٹریڈیشنل نہیں، بلکہ اپنی خوش دلی سے اگر وہ اس میں سے کچھ معاف کر دیں تو پھر تم اسے رکھ سکتے ہو اور اسے کھا سکتے ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں اگر کسی خاتون کا، کسی دلہن کا حق مہر 30 40 50 ہزار لاکھ روپے ہے تو کون جو ہے وہ 5 10 ہزار بھی چھوڑنا چاہے گا آج کے اس دور میں جب اتنی خواہشات ہوں؟ تو یہ صرف پریشر کے تحت ہوتا ہے، اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کو پریشرائز کریں کہ حق مہر معاف کرو۔ یہ حق مہر اللہ کا حکم ہے، ہاں اگر کوئی خوش دلی سے اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔